ٹینشنیں گھر لے آتے ہیں. میرے حبیب پاک سید عالم نور مجسم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں حضور گھر آتے تو ہنستے ہوئے آتے, اور گھر کا کوئی کام نہیں ہوا ہوتا تو حضور پکڑ کے کرنا شروع کر دیتے. اور یار یہ میرے نبی پاک کی اس مزاج کے اس اعلیٰ حسن کو سمجھو, ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب ایک یہ ساتھ بیٹی رہتی ہے, ساتھ حضور کے گھر کے متصل حضرت فاطمہ کا گھر ہے. میرے کریم نے ایک دن گئے, فرمایا فاطمہ تیاری کرنا, آج میں نے تیرے گھر میں سونا ہے. ساتھ ہی تو رہتے ہیں, کیا ضرورت ہے, لیکن حضور نے گھر کا ماحول اندر کا خوشنما بنا, تیرے گھر سونا ہے. حضرت فاطمہ کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے, چارپائی پہ لیٹے تو اللہ کے رسول نے فرمایا بچے دونوں میرے ساتھ سوئیں گے, حسن ادھر سوئے گا حسین ادھر سوئے گا, میرے ساتھ سوئیں گے دونوں شہزادے. فرماتی آدھی رات کا وقت ہوا تو حسن اور حسین دودھ مانگنے لگے تو حضور نے فرمایا فاطمہ اٹھ, حسن کو تو دودھ ڈال کر دے, حسین کو میں دیتا ہوں. گھر کے اندر میرے نبی پاک شستگی والا مزاج, خوبصورتی والا, پیار والا مزاج بنا کے رکھتے تھے. اور بی بی صاحبہ بھی, میں نے مرد کی بات پہلے کر لی ہے, بیویاں ناراض نہ ہو جائیں, پہلے خاون کی بات کی ہے جو کوتاہی پائی جاتی ہے. اب بی بی صاحبہ بھی اللہ کرے وہ ساس بیچاری بوڑھی عورت تھی, بیمار تھی, کسی تلخی میں اس نے کوئی بات کر دی, تو اب وہ گھر آیا تو خاون نے آ کے پوچھا روٹی, انہوں نے کہا میرے کو نہیں پک رہی. تو تیری طبیعت کیسی؟ اس نے کہا بس اگر تو 20 منٹ اور نہ آتا تو میں بس فوت ہونے لگی, قریب المرگ تھی, ختم ہو گیا سارا کچھ, بس تو مجھے کسی طریقے سے نہ, میری پہلے سن لے بگتا کہانی. پتہ نہیں بیچارہ کس آزمائش سے وہ آیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. اب اس کی ماں ہے, کون ہے بول کے بتائیے, مائیں بدلی جا سکتی ہیں, باپ, تو کس کی شکایت کر رہی ہے, یہ پتہ ہی نہیں تو کس کی بات کر رہی ہے. اب اس نے ساری سٹوری, اس نے کہا یہ ہو گیا, اور پھر آنسو بھی اللہ نے ایکسٹرا دیے ہوتے ہیں, تو وہ فوری طور پر وہ سیلے رواں بہنا شروع ہو گیا. اب وہ طوفان ہے کہ تھمتا ہی نہیں, دریا ہے کہ رکتا ہی نہیں. اب شکوے جب سے آئی مر گئی تیرے گھر میں. اب وہ بیچارہ, وہ اکبر اللہ آبادی کہتے ہیں جب بھی کی بی بی نے ان سے اسکول ہی کی بات کی, یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. خدا خیر فرمائے, اس نے جب تک اس کو پوری سٹوری پوری طور پر جو ہے وہ سنا نہیں لی. اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے ساتھ مل کے کہہ یہ سارے برے ہیں, یہ بھی مطالبہ ہے. اگر کمنٹس نہیں کرتے تو بھی اس میں جرم ہے, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ خانہ کعبہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کسی کو اکسانا بھی منع ہے. اب بیوی کے لیے حکم کیا دیا میرے نبی پاک نے؟ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی کا حق ہے کہ جب خاوند گھر آئے تو بیوی اسے ہنستی ہوئی ملے, اس سے اپنے اوپر جبر کرے, کچھ دیر کے لیے حوصلہ پیدا کرے, وقت کا انتظار کرے, موقع دیکھے, خیال کرے. ایسے ہی فوری طور پر اپنی جو ہے وہ تکلیفیں اور آزمائشیں اٹھا کے نہ رکھ دے, خیال کرے, ورنہ گھر ٹوٹ جائے گا. شدت کے ساتھ عورت بات کرے گی, اسی شدت کے ساتھ مرد کرے گا, 2 منٹ لگیں گے تو تعلق ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. تو تیسری بات یہ کہ اپنی پریشانیاں جو گھر سے متعلقہ نہیں ہیں ان کو ذرا ایک کونے پہ رکھنے کی کوشش کریں, گھر ٹوٹنے سے بچے گا. چوتھی بات, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مرد کو حکم دیا, فرمایا حوصلہ بڑا کر, حوصلہ بڑا. فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ ٹیڑھی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, لیکن سیدھی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو. لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں, جاگ رہے ہیں آپ لوگ جی, بڑے بڑے حسین لفظ ہیں. حضور نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیوی کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو اس سے بغض نہ رکھو, بیوی سے بغض نہ رکھو. اگر کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں بڑی پسند ہوں, جو پسند ہے ان پر توجہ کرو. ڈاکٹر اقبال, علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کر کے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. پہلے اس نے مرضی کی شادی کی, میں بات شروع میں کہہ چکا ہوں, بچے نوجوان انہوں نے ایک سنت بڑی حفظ کر لی ہے, کہتے ہیں مولوی صاحب سنت ہے مرضی کی پسند کی شادی کرنا جائز ہے. میں کہ صرف یہی جائز نہیں, اور بھی بڑی سنتیں ہیں, کسی اور پہ بھی توجہ کریں آپ حضرات, اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا, نوجوان زیادہ غور کریں, باقی جوانوں تک میری بات پہنچائیں. شادی بیاہ کے معاملے میں جذباتی پن کا کبھی مظاہرہ نہ کریں. آپ کے اندر کتنے بھی جذبات موجزن ہیں, یہ 2 3 4 منٹ کا رشتہ نہیں کہ ٹھیک ہے آپ دوست بدل لیں گے, یار بدل لیں گے, گاڑی بدل لیں گے, یہ نہیں, جوتا ہے یہ فٹ نہیں آیا تو بدل لیں گے. یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے, اس میں بزرگوں کی, سیانوں کی اور حکمت والے لوگوں کی رائے لیں, اس کو سمجھیں, پرکھیں, پھر نکاح کا فیصلہ کریں. اس کو کبھی جذباتی نہ لینا زندگی میں. نوجوان جذباتی ہو کے معاشرے کا, میڈیا کا شکار ہو کے شادی کرتے ہیں, پھر اسی تیزی کے ساتھ وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض نہ رکھو, کچھ عادتیں اگر ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوگی. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ایک شخص میرے پاس آیا, میں لندن میں وکالت کرتا تھا, اس نے آ کے کہا کہ بیوی کو طلاق دینی ہے. میں نے کہا میں تجھے جانتا ہوں, تو نے تو پسند کی شادی کی ہے. کہاں اب میں طلاق دوں گا؟ کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھائی تو سمجھ جا, کوئی بات نہیں, انسانوں کے اندر اختلاف رائے ہو جاتا ہے, تو نہ ایسا کر. نہیں جی مجھے دینی ہے. کہتے ہیں اس کے گھر والوں نے بھی سمجھایا, حتیٰ کہ بچی نے بھی معافی مانگی کہ مجھ سے بھول گئی تھی, میں غلطی ہو گئی, معاف کر دے. اس نے کہا نہیں, اب فیصلہ کر لیا تو کر لیا. کہتے ہیں اب میں تو وکیل تھا, میرا پیشہ تھا, جب اس نے مجھے کہا تو میں نے کیس دائر کر دیا, بحث ہوئی, فیصلہ جوان کے حق میں آنے لگا, طلاق کا وقت قریب آ گیا.
جس دن فیصلہ ہونا تھا اس دن رات کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سویرے کیس واپس لے لیں، میں نے نہیں طلاق دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے اقبال یار عجیب بات ہوئی ہے، مسلمانوں